یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اے مرسل پاکیزہ خوں کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام رمضان نور اسپیشل کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام رمضان المبارک کا بابرکت اور پرنور مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کا لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ رحمتیں بانٹتا ہے. اور اس مہینے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذکر خداوندی کا رجحان پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر رسول کی محافل کا انعقاد بھی ہوا کرتا ہے اور نعت خوانی ان محافل کا اہم ترین جز ہے. ناظرین اسی امر کے پیش نظر نور ٹی وی نے آپ ناظرین کے لیے یہ خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اندر نعت خوانی کا اور نعت گوئی کا شعور پیدا کیا جا سکے. پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم ایک نعت گو شاعر کے متعلق، ان کی ابتدائی زندگی اور نعت کے حوالے سے ان کی خدمات کے متعلق ہم آپ کو آگاہی دیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور اسپیشل میں ہمارے ساتھ ایک ثنا خوان بھی ہوا کرتی ہیں، تو ہمیشہ کی طرح ثنا خوانی کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری ایک بہت خوش الہان بہن. اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انتہائی خوش الہان اور خوش آواز ہماری مہمان جو کہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ان کا نام ہے مومنہ اکرم. السلام علیکم مومنہ. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم جن نعت گو شاعر کے متعلق بات چیت کریں گے اور جن کے کلام ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ان کا نام ہے سید صبیح الدین صبی رحمانی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. نعت کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں اور ہمارے ملک کی یہ بین الاقوامی سطح پر بہت سارے ممالک میں نمائندگی بھی کر چکے ہیں. تو اس وقت میں ملتمس ہوں مومنہ سے کہ وہ سید صبیح الدین صبی رحمانی کا ایک حمدیہ کلام پیش کریں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ
بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ 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 مومنہ، کیا شیریں آواز ہے آپ کی اور کیا آپ کا باوقار انداز ہے۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مشہور زمانہ کلام تھا صبیح الدین رحمانی صاحب کا، جو بچے بچے کی زبان پر ہے آج۔ اللہ پاک ان کو تا قیامت لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ناظرین، ماضی اور حال کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد ایسی شخصیات ہیں جو کہ نہ صرف اپنی نعت خوانی کے حوالے سے بلکہ اپنی نعت گوئی کے حوالے سے بھی، اپنے چہرے، اپنے آواز کے حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا نام مقام ہے۔ اور سید صبیح الدین صبیح رحمانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ان خوش قسمت شخصیات میں سے ہیں جن میں یہ تمام خوبیاں بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ صبیح الدین صبیح رحمانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نعت گوئی، نعتیہ صحافت اور نعت فہمی کے حوالے سے انہوں نے نعت کا ایک عہد تخلیق کیا ہے۔ اور علماء کرام جو ہیں وہ نعت کو دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو علماء نعت خوانی کو کیونکہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو اسی تناظر میں اگر ہم صبیح رحمانی صاحب کے حوالے سے بات کریں تو صبیح رحمانی صاحب وہ سفیر عشق رسول ہیں جنہوں نے دنیا کے طول و عرض میں رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمعیں روشن کی ہیں۔ اور اسی شمع سے لو لیتے ہوئے ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک اور خوبصورت نعتیہ کلام مومنہ کی آواز میں، جس کے بول ہیں: کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود
کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہوں طالب سر حشر ان کی رحمت کا سبھی مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ مومنہ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے اس نعت کو پیش کیا اور یقیناً بہت سرور آیا اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازے اس نعت شریف کے صدقے اور صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب کو بھی اللہ کریم بہت نوازے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کلام لکھا. جیسا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ اتنی اچھی اتنی خوبصورت پڑھنے والی نعت خواں ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس خوبصورت محفل میں آپ بھی ان کا کوئی کلام پیش کریں. ضرور میرے لیے باعث افتخار ہوگا اس محفل میں اپنا حصہ ڈالنا. میں ضرور نعت شریف پیش کروں گی. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم
اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہیبت سے ہر ایک در در خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہیبت سے ہر ایک در در خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے اور بہت سرور آیا، اور ایک آئیڈیل ہیں آپ ہمارے لیے، آپ کو دیکھ کر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کا۔ سبی الدین سبی رحمانی کے حوالے سے ناظرین ہم بات کر رہے تھے۔ سبی رحمانی صاحب اپنے خاندان کے نمایاں فرد ہیں، اور اس خانوادے میں ان کی اہلیہ اور ان کی ہمشیرہ خواتین کی محافل کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچوں نے، آپ کے 2 بیٹے ہیں، اور آپ کے بچوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہ اس کے در و بام پہلے سے ہی درود و سلام کی فضاؤں سے گونج رہے تھے۔ آپ کے بیٹوں کے بارے میں بتاؤں تو سید سرمد سبھی، جو کہ نعت سننے کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، اور وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت میں جو ہے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور اپنی قابلیت کی بنا پر وہ بہت کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اور ان کے چھوٹے صاحبزادے سید تابش سبھی، جو کہ بہت خوش الحان، بہت خوش آواز ثناخوان ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میرا بہت قریبی تعلق ہے ان سے، اور پاکستان کے مختلف چینلز پہ وہ نعت شریف پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، اپنے باپ کے نقش قدم پر، اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ناظرین، سبی الدین سبی رحمانی صاحب کے متعلق بنیادی معلومات جو ہیں وہ میں آپ کو دیتی چلوں کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ سید صبیح الدین ہے۔ 27 جون 1965 کو فردوس کالونی گلبہار کراچی میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور والد گرامی کا نام سید اسحاق الدین ہے،
اور آپ کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد دکن سے ہے. اور تعلیمی تفصیلات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ میٹرک جو ہے وہ 1983 میں انہوں نے کیا تھا, انٹرمیڈیٹ آپ نے 1985 میں کیا. اس کے علاوہ آپ نے بی اے آنرس کیا تھا جامعہ کراچی سے 1987 میں, اور ایم اے آپ نے اردو ایجوکیشن میں کیا تھا 1998 میں. آپ نے اپنی نعت خوانی کا جو آغاز ہے وہ 1978 میں کیا. آپ پرائمری جماعت کے آپ طالب تھے جب آپ نے پہلی بار نعت شریف پیش کی. اس کے علاوہ سمیع الدین رحمانی کی آواز میں جو ریلیز ہونے والا پہلا کیسٹ تھا اس کا نام تھا جان رحمت, اور جان رحمت کے نام سے یہ کیسٹ آیا تھا سامنے. اور اس میں سمیع الدین صبیح رحمانی صاحب نے مختلف شعراء کی مشہور جو نعتیں ہیں ان کو اپنی آواز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اور نعت گوئی کی جو ابتدا ہے, آپ کا جو سب سے پہلا مجموعہ تھا نعت گوئی کا اس کا نام تھا تعارف, اور تعارف کے عنوان سے آپ نے اپنا پہلا مجموعہ شائع کیا تھا. اور بلا شبہ اس عنوان نے آپ کو اپنے آپ سے بھی آشنا کروایا, اور ملک پاکستان میں آپ کا ایک نمایاں مقام بنا اس مجموعے کے حوالے سے. تو ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں مومنہ, تو ان کا ایک کلام تھا لب پر نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ وہ کلام ہے جو قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے پڑھا, اور بین الاقوامی سطح پر ان کو اس کلام سے بہت شہرت ملی تھی. تو یہ کلام اگر آپ پیش کریں تو. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان کے در سے سب ہو آئے, جا نہ سکا تو ایک سبھی, ان کے در سے سب ہو آئے, جا نہ سکا تو ایک
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مومنہ، بہت سرور آیا، بہت سکون ملا یہ کلام سن کر، اور اس کلام کا مقطع ہے کہ ان کے در سے سب ہو آئیں، جا نہ سکا تو ایک صبیح، یہ کہ ایک تصویر تمنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت جو ہے وہ نصیب کرے، جو جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو بار بار بلائے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل